invite Muhammad Arhan to give speech on importance of Independence Day. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. محترم حضرات، آج میں ان یاران باثبات، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال رضی اللہ عنہ اور سلاخل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کے عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی گرنیں جلوے فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ارباب سموم کی راہ میں دیواریں بن کر عائل ہو گئی ہیں. محترم حضرات، آج میں انہی جیالوں اور سرفروشاں اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا اور ان کا کیا مقام رہا ہے. جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا تو اپنی شاکرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے. جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی آرزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا، محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الانبیاء، فخر چمن، محبر فن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جنہوں نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا. جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی برس ہا برس انتظار کرنا تھا، شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برس بے اما تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیند آرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی. مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء اکرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے سماع اسلام روشن کرنے والے اعظام، اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے. میں اکیلا چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا چلا تھا جانب منزل مگر، راہرو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے. حضرات، یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا، یہ ایک لمبی داستان ہے. اس داستان میں امنگیاں بھی ہے اور محرومیاں بھی، اور علم و عمل کا جوش و خروش بھی، اور شکست خوردگی اور بے چارگی کی افسردگی بھی ہے. غرض یہ ہے کہ ان دیوانوں نے ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا. تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے، ملک لوٹ جائے گا آثار نظر آتے ہیں، ملک لوٹ جائے گا آثار نظر آتے ہیں، سارے مسند نشی مکار نظر آتے ہیں. ہم اس ملک کی دھرتی سے محبت کی ہے، پھر بھی ہم کنندوں کو غدار نظر آتے ہیں. بس اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you, Muhammad Arhan, for your emotional speech.